آتے ہیں، روتے ہیں، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی آہیں بلند کرتا ہے، کوئی آوازیں بلند کرتا ہے، کوئی ہاتھ سینے پہ مارتا ہے۔ رونے والوں جب مجلس ختم ہو جاتی ہے نا، عزادار اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ماتمی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، بانی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ذاکر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن سارا دن اور ساری رات مجلس والی جگہ پہ دو ماں بیٹیاں واپس نہیں جاتی۔ مجھ سے سوال کرو کون سی ماں ہے، کون سی بیٹی ہے؟ ماں محمد کی بیٹی ہے، بیٹی علی کی بیٹی ہے، دونوں ماں بیٹی سارا دن مجلس والی جگہ پہ پھرتی رہتی ہیں۔ رونے والوں شام کی ملکہ کا بازو، علی کی بیٹی کا بازو رسول کی بیٹی پکڑ کے نا پھر رونے والوں کی جگہ دکھاتی ہے، اماں یہاں فلاں مومن رو رہا تھا، اماں یہاں فلاں مومن ماتم کر رہا تھا۔ اتنی آوازیں بلند کرنا، آج سیدہ تیرا نام لے کے ماں کو بتائے، اماں یہاں فلاں عزادار بیٹھا تھا، اماں یہاں سر پہ ماتم کر رہا تھا، اماں یہاں چیخے مار کے رو رہا تھا، اماں یہاں ماتم کر رہا تھا۔ اور رونے والوں، جب رونے والوں کی جگہ شام کی ملکہ کو رسول کی بیٹی دکھاتی ہے نا، شام کی ملکہ پھر ایک عجیب سوال کرتی ہے، پھر مجلس میں دوبارہ کربلا بن جاتی ہے۔ بیوی آواز دے کے کہتی ہے، اماں یہ جو سارے حسین کو رو رہے تھے، ان کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے؟ مرحبا 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 مرحبا، تیری ہائے بلند ہو گئی ہے، میں مصلے پہ خیرات مانگ کے آیا ہوں تیرے رونے کے لیے۔ اللہ تیرا ماتم کا بسم اللہ بسم اللہ، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم حسین کے غربت پہ روتے ہو۔ اماں یہ جو سارے حسین کو رو رہے تھے، ان کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے؟ رسول کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے، سیدہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، یہ تو رو تیرے بھائی غریب کو رہے تھے۔ اور رونے والا علی کی بیٹی سر پہ ماتم کر کے کہتی ہے، اماں حسین کو رونا جرم نہیں، پھر بتا میرا سر کیوں زخمی ہے؟ مرحبا مرحبا، اماں میرے سر پہ پتھر مارے گئے، اماں میرے سر پہ نیزے مارے گئے، اماں میرے سر پہ آگ برسائی۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا ہاتھ نہ جوڑ، میں تیرا نوکر ہوں۔ اور رونے والا جب دربار یزید میں علی کی بیٹی پہنچی نا، اللہ اس حرام زادے پہ لعنت کرے، میں یہ کتاب ہے قرآن کی، یہ خدا کی کتاب ہے، سر پہ اٹھا کے روایت تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ جملہ بڑا سخت ہے، میں ڈرتا ہوں، 3 سال سے ارادہ کیا تھا میں یہ روایت یہاں پڑھوں، لیکن نہیں پڑھ سکا، عزادار کے دل سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اور رونے والا جب دربار یزید میں علی کی بیٹی آئی ہے نا، وہاں یزید کی بیوی نے پوچھا تھا جو کہ دل سے مومنہ تھی، آواز دے کے کہتی ہے، شہزادی سارے زخم بعد میں پوچھوں گی، پہلے یہ بتا تیری پیشانی کیوں زخمی ہے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے، جب شام کے بازار میں داخل ہوئی ہو، شمر حرام زادہ نیزے کی امی میری پیشانی میں مارتا تھا اور ہنس ہنس کے کہتا تھا، سر اٹھا کے چاہے یہ تیرے باپ کی شادی ہے۔ رولا ہے زندگی کا پتہ نہیں ہے، رولا ہے، سر اٹھا کے چل، تیرے بابا کی شادی نہیں ہے۔ رسول کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی، حیا کر، میرا نبیوں سے پردہ ہے۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ سادات غیر سادات، متقدمین ذاکرین نے محرم پڑھنے کی ایک ترتیب بنائی، ان کی قبروں کو سلام، جنہوں نے پیدل چل چل کے گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے پیدل چل کے ننگے پاؤں ذکر حسین پہنچایا ہے۔ مجھ سمیت، چونکہ میں سب سے چھوٹا ترین حقیر ترین آخری ذاکر ہوں امام حسین علیہ السلام کا، مجھ سمیت مولا کے ہر مداح پر قرض ہے ان پر سلام کرنا۔ کہ بھائی صاحب انہوں نے محرم کی ترتیب بنائی ہے، پہلی کو یہ پڑھو، 2 کو یہ پڑھو، 3 کو یہ پڑھو، 4 کو یہ پڑھو، کیا پڑھو مصائب، کیا تو سنے گا؟ لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس مضامین کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن 10 ہیں، جنازے 72 ہیں۔ سوچ میں کھڑا ہوں کون سا پڑھوں کون سا چھوڑوں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تو محرم کو حسین کربلا پہنچے، گھوڑا خود بخود کربلا کے کنارے پر رکا، 7 گھوڑے حسین ابن علی نے بدلے،
یہ محرم کی تاریخ ہے جو تیری نسل کی امانت ہے. عام روش کے یہ مضامین نہیں ہیں، ہر ممبر پہ نہیں پڑھے جا سکتے. محرم کا حصہ ہے، محرم میں نسل کو سنانے چاہیے. 7 گھوڑے کربلا کے غریب نے بدلے. جب 7ویں گھوڑے نے بھی سم نہ اٹھایا نا، کربلا کا غریب زین رہوار سے اترا، حبیب ابن مظاہر کو بلایا جو تاریخ کے من و عن فکرے ہیں. حبیب تو بزرگ صحابی ہے میرے نانا کا، جانتے ہو یہ زمین کون سی ہے؟ تو اتنا ماتم کرے گا جتنا علی کی بیٹی چاہتی ہے. حبیب جانتے ہو یہ زمین کون سی ہے؟ مولا 5 نام میرے ذہن میں ہیں اس زمین کے، آواز ہی بتا کون کون سے ہیں. مولا اس کا پہلا نام ہے غازریہ، مولا اس کا دوسرا نام ہے ماریا، مولا اس کا تیسرا نام ہے نینوا، مولا اس کا چوتھا نام ہے شط الفرات. رونے والوں 5واں نام بتایا کربلا کا غریب زمین پہ بیٹھ کے آواز ہی مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. رونے والوں کربلا کا نام آیا زمین پہ بیٹھ کے عباس کو کہتا ہے اتار دے بہنوں کو. مرحبا مرحبا مرحبا، غازی یہاں میری قبر ہوگی، یا غازی تیری یہاں قبر ہوگی، یہاں میرا حبیب ہوگا، یہاں میں بسم اللہ عظم اللہ حجورکم. 2 محرم کو کربلا پہنچے نا، سید و غیر سید و بنی ہاشم کے 2 حصے کیے حسین نے. بڑے آرام سے بڑے تسلی سے تاریخ کربلا سن. 2 حصے بنی ہاشم کے جوانوں کے جنید بھائی کیے. کیسے؟ آدھے جوانوں کو حسین نے حکم دیا تم بہنوں کے خیمے لگاؤ، پردہ داروں کی قناتیں لگاؤ، اور آدھے بنی ہاشم کے جوانوں کو کہا تم ادب سے سورہ نور کی تفاسیر کو محملوں سے اتارو. اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں جو ادب سن کے رونے کے عادی ہیں. شان حسین کا ایک معیار ہے، ماتم جانے اور حسین کی ماں جانے. رونے والوں لگ گئے خیمے، لگ گئے پردے، لگ گئی قناتیں. ایک ایک بی بی کو بی بی کا وارث اتارنے لگا. اکبر کی ماں کو علی اکبر نے اتارا، قاسم کی ماں کو قاسم نے اتارا. رونے والا ایک پردہ دار محمل سے ایسی اتری ہے جسے اتارنے کے لیے 4 جوان دائیں بائیں سے دوڑے. کہیں سے غازی دوڑے، کہیں سے حسین دوڑے، کہیں سے علی اکبر دوڑے، کہیں سے عمر محمد دوڑے. وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہ کر سکے. سوال کرو یہ کون تھی؟ اور رونے والوں یہ تھی شام کی ملکہ. اور رونے والوں محمل کے قریب غازی ایسے جھکا جیسے نمازی سجدے میں جھکتا ہے. آواز شہزادی پہلا قدم میری پوسٹ پہ رکھ دے. اور رونے والوں علی اکبر نے ہاتھ پکڑا، قاسم نے دوسرا ہاتھ پکڑا. بڑے احترام سے علی کی بیٹی کو زمین پہ اتارا. اور رونے والوں یہ احترام جو دیکھا ہے نا حسین نے، اور رونے والوں سار سے امامہ اتار کے آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ میری ناسوں کی پلی بہن ہے. مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ میری امن کی پلیاں بہنیں. ایک جملہ سنو گے رہنے والوں، غازی عباس نے علی کی بیٹی کا خیمہ خود لگایا. عباس نے علی کی بیٹی کا خیمہ خود لگایا. رو پڑے ہو؟ جملہ ایک اور سن لو. کربلا سے لے کربلا تک، مدینے سے کربلا تک جہاں بھی حسین پڑاؤ کرتے تھے نا، ہر کوئی سو جاتا تھا، غازی ساری رات پہرا دیتا تھا. ایک دن حسین نے آنکھوں پہ بوسہ دیا، غازی جاگ جاگ کے تیری آنکھوں میں سرخی اتر آئی ہے، غازی تو بھی تو رات کو آرام کرنا. غازی ماتم کر کے کہتا ہے مولا کیسے کروں میری شہزادیاں سفر میں ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا، وہ جیسے تم غریبوں کا مات. بسم اللہ بسم اللہ. آج ہر سر پہ مجھے ہاتھ دکھائی دینا چاہیے. مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے، مجلس کے وارث مجلس میں موجود ہیں. پتہ نہیں کیس کے پہلو کے ساتھ سجاد خور بیٹھا رو رہا ہے. سون مجھ سے لینا، فرصت شام کے قیدی کو دینا. پردے داروں سے بھی گزارش ہے، علی کی بیٹی آئی بیٹھی ہے، تمہارا گریہ بتاتا ہے. ماتم ایسے کرنا جیسے جنازے میں ماتم کرتے ہیں. اور سیدو غیر سیدو، عباس نے لگایا ہے نا خیمہ. پتہ کیسے لگایا؟ عباس نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر درود تلاوت کیا، پھر علی کی بیٹی کے خیمے کی پہلی چوب زمین میں گاڑی ہے. ماتم کرو نہ کرو تمہارے مقدر کی بات ہے، فرشتوں سے تسبیحات چھوٹ جائے گی. اور رونے والا زمانہ پوچھتا ہے روتے کیوں ہو؟ مر نہ جائے تو کیا کریں؟ جو عباس نے 2 محرم درود
پڑھ کے خیمہ لگایا تھا نا، وہ امت نے شام غریبہ قرآن پڑھ کے جلا دیا۔ کر ماتم زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ عظم اللہ حجورکم، مجلس نہیں کربلا بن گئی۔ شرم کر کے نہیں رونا، شرم کر کے وہ روئے جس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو بازار میں چلے پتہ لگے تیرا کوئی نقصان ہوا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو علی کے بیٹے نے درود پڑھ کے خیمہ لگایا تھا وہ امت نے قرآن پڑھ کے جلا دیا۔ رونے والا خیمے میں اتری علی کی بیٹی، رونے والا آواز حسین میرے خیمے میں تو آ۔ حسین خیمے میں آئے، علی کی بیٹی نے سر جھکا کے نا زمین پہ خط کھینچنا شروع کیے۔ یہ جملہ وہ بھائی سمجھے گا جس کے گھر کم از کم ایک پردہ دار موجود ہے۔ اللہ کرے تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ شیمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو ان پردہ داروں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ زمانے والا تمہیں کیا پتا ان کی عزت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے نا وہاں انہیں نہ اپنے گھر کی پرواہ، نہ اپنے بچوں کی پرواہ، نہ اپنے وارثوں کی پرواہ۔ اور رونے والے بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہے، بارگاہ میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہے، رو رو کے تمہیں بتاتی یہی ہے اجڑ گئی ہے علی کی بیٹی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم۔ آج ماتم کی مجلس بڑی ہوگی، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ بڑے حوصلے سے بڑی تسلی سے جملے وظائف کے سن، مر جانا آ کر کر رہے۔ علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ کے خط کھینچنے لگی۔ حسین نے دیکھا تو سیدہ زینب رو رہی تھی۔ اب خود انصاف کرو نا، شریکت الحسین روئے اور حسین دیکھے۔ بہن کے سر پہ غریب نے بوسہ دیا، آواز ہے ابھی تو کربلا کا آغاز ہے۔ علی کی بیٹی ابھی کیوں روتی ہے، ابھی تو رونے کے موسم تیرے بڑے دور ہیں۔ اور رونے والے شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اب جو ادب سن کے رونے کی عادی ہو، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ کہ فاطمہ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے حسین راز سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ جانے وجہ کیا ہے، میں جب سے کربلا آئی ہوں مجھے دریا سے رونے کی آواز آتی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، غریب بن کے سنا کر، زندگی کا پتہ نہیں ہے، ہو سکتا تیری یا میری آخری مجلس ہو۔ آواز دے کے کہتی ہے مولا پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، حسین سمجھ نہیں آتی، میں جب سے کربلا آئی ہوں نا مجھے دریا سے رونے کی آواز آتی ہے، مجھے ہوا سے سسکیوں کی آواز آتی ہے۔ ایک جملہ سیدہ نے ایسے کہا، کئی دفعہ حسین بیٹھا، کئی دفعہ کھڑا ہوا۔ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے حسین وجہ کیا ہے، میں جب سے کربلا آئی ہوں میری چادر اتر جاتی ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ ہر سار پہ ہاتھ مجھے دکھائی دینا چاہیے، ماتم سار پہ کر کے رونا سیدہ رباب کی سنت ہے۔ اللہ تیرا مات بسم اللہ بسم اللہ، حوصلے سے رو، حوصلے تیری حالت غیر ہوگی ہے، مجھے مسائل پڑھنے دینا۔ اور رونے والا حسین سمجھ نہیں آتی، میں جب سے کربلا آئی ہوں میری چادر ادھر جاتی ہے۔ اور رونے والا حسین کی آواز سیدہ میں تمہیں راز بتاؤں، آج سے 24 سال پہلے جنگ صفین سے واپسی پر ہم اسی میدان سے گزرے تھے۔ جب اس میدان سے ہمارا کاروان گزرا تھا نا، جو تاریخ کے فکرے ہیں وہ تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بابا علی نے کہا حسن بیٹا ذرا کاروان روک، اور آنے والا حسن نے کاروان روکا۔ بابا علی فرماتے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن سر پہ رکھ کے روایت پڑھنے جا رہا ہوں، اب کوئی بندہ ماتم نہ کر سکے وہ علی کی بیٹی سے معافی ضرور مانگے۔ اور آنے والا حسن نے یہ آغوش بنائی ہے، سیدہ میرے بابا نے حسن کی گود میں سر رکھا، بی بی کیا بتاؤں ابھی کچھ لمحے گزرے تھے، تڑپ کے بابا اٹھ کھڑے ہوئے، حسن نے گلے سے لگا کے کہا بابا کیا ہوا؟ آواز حسن کیا بتاؤں میری آنکھ لگی ہے، میں نے دیکھا یہ مٹی نہیں کوئی خون کا دریا ہے، کسی جوان کے بازو کوئی نہیں ہے، کسی کا سینہ زخمی ہے، اور میرا حسین دریا میں کبھی ڈوبتا ہے کبھی ابھرتا ہے، اور صرف حسین نہیں ہے۔ اور آنے والا علی نے ایسا جملہ کہا، حسین نے بھی ماتم کیا، علی کی بیٹی نے بھی ماتم کیا۔ حسین فرماتے بابا نے کہا تیرے قتل کے بعد زینب اجڑ جائے۔
مرحبا مرحبا عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ قوم بنی اسد سے حسین نے زمین خریدی، بڑا رو چکا ہے، بڑا رو چکا ہے۔ اب میں نے اپنا پرسہ دینا ہے، تو نے اپنا پرسہ دینا ہے۔ مسلسل رونا تیرا کام ہی نہیں ہے، مسلسل رو گیا حسین کو سجاد۔ 40 سال خون رونے کے باوجود جب جناب باقر نے کفن میں لپیٹا تھا، قدموں پہ بوسہ دیا جناب باقر نے، آواز ہے بابا دنیا سے جا رہے ہو اب تو خون نہ رو۔ باقر آواز ہے کہ کہتے کیسے نہ رو، میرے بھوکی کا بازار نہیں بھولتا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مجھے بھوکی کا دربار نہیں بھولتا، بازار نہیں بھولتا۔ او سیدو غیر سیدو، آواز غازی جی مولا، کربلا کے کنارے پہ قوم آباد ہے جس کا نام ہے بنی اسد۔ بنی اسد کے قبیلے والوں کو لے او سیدو غیر سیدو، 3 حصوں میں حسین نے قوم بنی اسد کو تقسیم کیا۔ مرد علیحدہ کر دیے، عورتیں علیحدہ کر دی، بچوں کو علیحدہ کھڑا کر دیا۔ مصائب نہیں صفدر بھائی، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ اور رونے والوں کربلا کے غریب نے قوم بنی اسد کے مردوں سے خطاب کیا، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، مولا کائنات تیری جاگیر ہے، ہم قیمتاً نہیں بیچیں گے، یہ تیرا گھر ہے، تیری جاگیر ہے، جتنی دل کرے لے لے۔ کربلا کے غریب کی آواز ہے، یہاں میں نے گھر نہیں بنانا، میں نے بنانی ہے قبریں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اور میں خرید کے جاگیر علی اکبر کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اور سیدو غیر سیدو، قیمت مقرر ہوئی تھی 20,000 دینار۔ ذمہ داری سے روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ جب قوم بنی اسد نے کہا نا 20,000 دینار، حسین کی آواز ہے، میں کائنات کا کریم ہوں، تم نے 20 مانگے ہیں، میں تمہیں 60,000 دینار دوں گا۔ اب یہ جملہ ذہن میں رکھ کے سوچنا ضرور۔ اور انہوں نے بولا یہ کہہ کے حسین بہن کے خیمے میں آئے ہیں نا، بے نامہ جو تحریر ہوا۔ اب جانتے ہو نا بھائی کوئی جاگیر خریدے تو سب سے زیادہ خوش بہن ہوتی ہے، بھائی کو دیکھتے ہی کہتی ہے بھیا مبارک ہو، تو نے زمین خریدی ہے۔ اور انہوں نے بولا حسین خیمے میں آئے ہیں نا، علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے حسین مبارک ہو، تو نے جاگیر خریدی ہے۔ کربلا کے غریب کی آواز، یہاں سے قیمت کتنی ہے؟ حسین فرماتے ہیں 60,000 دینار۔ علی کی بیٹی کہتی ہے میں مدینے سے تیرے آگ کی بھائیوال بن کے چلی ہوں، آدھی قیمت میں دوں گی، آدھی تو دے گا۔ 30,000 دینار سیدہ نے دیے، 30,000 دینار حسین نے ڈالے۔ اور انہوں نے بولا اب جو حسین چلنے لگا ہے نا، اور انہوں نے بولا خیمے کے دروازے پہ پہنچا، کربلا کے غریب نے پیچھے موڑ کے دیکھا، آواز ہی بتا تو صحیح، آدھی جاگیر تیرے آن کے نام کروں یا تیرے محمد کے نام کروں؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے نہ آن کے نام کر، نہ محمد کے نام کر، اس کے نام کر جو آدھا تیرا ہے۔ مرحبا مرحبا، بیٹا تیرا ہے، پالتی میں رہی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم، اس کے نام کر جو آدھا تیرا ہے، آدھا میرا ہے، بیٹا تیرا ہے، چہرے پہ نقاب میں بیٹی رہی ہوں۔ اور انہوں نے بولا اکبر کے نام بیانامہ لکھا گیا، جاگیر ہو گئی علی اکبر کے نام۔ اور سیدو غیر سیدو، قوم بنی اسد کے سامنے نا حسین نے 20,000 دینار کی پوٹلی رکھی، آوازی یہ ہے کربلا کی قیمت۔ حسین نے دوسری پوٹلی رکھی، اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، یا سیدہ میرا ماتم قبول فرمانا۔ سادات غیر سادات، قوم بنی اسد نے پوچھا یہ مولا دوسرا 20,000 دینار کیا ہے؟ آوازی میرے قتل کے بعد میرے مہمان میری قبر پہ آئیں گے، یار دیکھنا حسین کو تیرا کتنا احساس ہے۔ آواز آئی 3 دن تک میرے ظاہر کی خدمت کرنا۔ اور انہوں نے تیسری 20,000 کی بوتلی رکھی، اللہ کرے میں پڑھ جاؤں تو جملہ نہ پڑھ سکو۔ آواز آئی مولا یہ کیا دے رہے ہو؟ آواز آئی ہم غریبوں کی قبریں بنا دینا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آواز یاد جمعرات ہے، اگلے جمعے کو میں نے مارے جانا ہے، میرے بیٹے نے مارے جانا ہے، میرے غازی نے مارے جانا ہے، میری بہنوں نے قید ہو کے
علیحدہ خطاب کیا، سانس لے لو، اگلا جملہ نہیں، موت کا سمندر ہے کہ تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حسین نے مردوں سے خطاب کیا، مجھے امید ہے، میں امام ہوں تمہارا، میں جانتا ہوں تم میری قبریں بناؤ گے۔ رونے والوں، امام سے جو کیا تھا نا وعدہ، جو کربلا کے ظاہر ہو گواہی دینا، آج بھی 2 محرم کو قوم بنی اسد میں یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ قوم بنی اسد کے جتنے بوڑھے جوان ہوتے ہیں نا، بدن میں کفن پہن کے، کندھوں پہ بیلچے اٹھا کے حسین کی قبر پہ آتے ہیں، حسین جاگ میری قبر پہ ہونے ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ ہو جو حسین کی آواز ہے۔ اب میں عورتوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، قوم بنی اسد کے مردوں کی آواز، مولا تیری قمیضیں ہیں، او سید و غیر سید، اب جملہ ہے پردے داروں کے حصے کا، او سید و غیر سید، اب جو مستوروں کے سامنے کربلا کا غریب آیا ہے نا، آوازی اول تو تمہارے مرد میری قبریں بنائیں گے، لیکن اگر یہ حکومت کے ڈر سے ڈر بھی جائے نا، تو پھر تم روز پانی بھرنے کے بہانے دریا پہ آنا، تھوڑی تھوڑی مٹی ہماری میتوں کو ڈال دینا، اور رہنے والوں یہ جملہ کہنا تھا کربلا میں کربلا بہ گئی ہے، اور سید و غیر سید عورتوں سے ہٹ کے نا، اب حسین نے بچوں کی جانب خطاب کیا، صرف خطاب نہیں کیا، اور رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہوں میں بھرنا شروع کیا، ایسے جیسے غریب باپ اولاد کے گلے لگاتا ہے، کبھی کسی کی داڑھی پہ بوسا، کسی کے رخسار پہ بوسا، کسی کے سر پہ بوسا۔ قوم بنی اسد ماتم